لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر اپنی وحدانیت کی دلیل یہ رکھ دی کہ انسان اس پر اگر غور کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی عظیم حکمت کی طرف اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے اندر یہ اللہ نے نشانی رکھی ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ کے وجود کے تعلق سے اور اللہ کے قدرت کے تعلق سے انسان کے لیے اس کا جسم ہی کافی ہے. اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو جسم کو پیدا کیا. یوں تو قرآن پاک میں انسان کو سب سے خوبصورت ترین مخلوق قرار دیا گیا. اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر انسان کو سب سے خوبصورت ترین شکل دیے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تو اللہ نے صاف طور پر بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو انتہائی بہترین اور انتہائی سیدھی اور اچھی سے اچھی شکل عطا فرمائی. اس انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ قرآن پاک کے اندر اس کی تخلیق کے مراحل بیان کر دیے گئے. انسان اپنی تخلیق کے تعلق سے اگر غور کر لے اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. قرآن پاک کے اندر بتلایا کہ من نطفہ، پہلے تو اس کو نطفے سے پیدا کیا. نطفے سے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک اور تخلیق اس کی فرمائی تھی، مٹی سے اس کو پیدا فرمایا تھا. اس وقت جب تمام روئے زمین کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور اپنی وحدانیت کا اقرار ان سے لیا تھا عہد الست کے اندر، اور یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا بلا، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں. پھر اللہ نے انسان کو نطفے سے انتہائی غلیظ اور انتہائی قابل نفرت پانی سے اللہ نے پیدا کیا. یہ الگ بحث ہے کہ وہ پاک ہے نجیس ہے، الگ بحث ہے، لیکن وہ قطرہ منی جس کے بدن پر جسم پر ہوتے ہوئے انسان کو گھن آنے لگتی ہے، اس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان شرماتا ہے، ایسے نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، جس نطفے کے اندر اللہ نے مٹی کو بھی شامل فرمایا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مراحل کے تحت ایک مدت تک نطفے کی شکل میں رکھا، 40 دن تک. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو خالص خون کا لوتھڑا بنایا. خون کے شکل کے اندر، خون جمے ہوئے خون کی شکل کے اندر 40 دن تک انسان اپنی ماں کے رحم میں رہا. پھر اس کے اندر پھر تبدیلی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت کی شکل دی. وہ خون کا جمع ہوا حصہ جو تھا وہ گوشت کی شکل اختیار کر گیا. 40 دن کے 3 مراحل اس پر گزار دی اللہ نے. اس طرح سے 4 مہینے گزر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر اعضا پیدا کیے. پھر اس انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روزی کا بندوبست کر دیا اللہ نے. پھر وہ انسان پوری شکل لے کر دنیا کے اندر آیا، ایک ایسے راستے سے جو انتہائی تنگ و تاریک راستہ تھا، جس راستے سے اس کا نکلنا بظاہر کوئی ممکن نہیں تھا. ثم السبیل یسرہ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے آنے کے راستے کو آسان کر دیا. جو باریک سا راستہ تھا اس راستے کو اللہ نے پہلا دیا. اتنے بڑے بچے کو ماں کی شرمگاہ سے باہر نکال دیا. وہ بچہ زمین پر آیا، سوائے رونے کے اسے کچھ نہیں آتا تھا.
وہ اپنی شکایت رو کر کرتا تھا، وہ اپنے جسم پر گندگی کرتا تھا. اس بچے کو ماں کے پیٹ میں اللہ نے انتظام کیا تھا، کھانے پینے کا انتظام کیا تھا. دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اس کی ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ پیدا کیا، اس کے روزی کا انتظام کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا. وہ بچہ، اس کو اللہ نے بڑا کیا، بڑھتے بڑھتے وہ ایک مضبوط انسان اور مضبوط آدمی بن گیا. تمام جانوروں کے بچوں کو دیکھیے، پیدا ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد چلنے پھرنے لگتے ہیں، خود کھانے پینے لگتے ہیں. عموماً ایک انسان ہی وہ مخلوق ہے اللہ کی جس کو ہر چیز سکھائی جاتی ہے، جس کو کچھ نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا تھا، بولنا سکھایا گیا. چلنا نہیں آتا، چلنا سکھایا گیا. اپنی بات کو بتانے کے لیے اس کو پوری عقل دی گئی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں جس کو دیکھ کر اللہ کی جو ہے قدرت کاملہ پر انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر اللہ نے 360 جوڑ رکھے، جیسے کہ فرمایا گیا حدیث کے اندر 360 جوڑ، اور ان 360 کا جوڑ بھی ہر دن اس کے صدقے کا بھی حکم دیا گیا کہ تم روزانہ اس کا صدقہ بھی ادا کرنا. کوئی چھوٹا جوڑ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا پتلا ہے، جس سے انسان اپنے اعضاء کو موڑتا ہے، سیدھا کرتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اپنی جو ہے سر کو ادھر ادھر ہلاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کس کی طرف سے یہ ہو رہا ہے؟ ہڈیاں بنائی، کوئی لمبی ہڈی، کوئی موٹی ہڈی، کوئی پتلی ہڈی، کوئی چھوٹی ہڈی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اللہ نے انسان کے لیے اور کیا بنایا؟ اتنی خوبصورت شکل اس کو دی، جس شکل کے متعلق کہا گیا کہ انتہائی خوبصورت ترین شکل انسان کو دی گئی. ان دنیا کے اندر مخلوقات کو دیکھ لیجئے، جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، ہر چیز کو دیکھ لیجئے، جتنی خوبصورت شکل اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا کی، انسان کو عطا کی ہے، کسی اور کو اتنی خوبصورت شکل نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی زندگی گزارنے کے کتنی راستے اس کو کتنی چیزیں اس کے اندر رکھی. ہر چیز کے دو حصے اس کو رکھے. کان دو دیے سننے کے لیے، آنکھیں دو دی دیکھنے کے لیے، سونگنے کے لیے اللہ نے ناک کے اندر 2 نتنے پیدا کیے، انسان اس سے سونگتا ہے. اللہ نے اس کو کھانے کے لیے منہ دیا، زبان کے اندر ذائقہ دیا، دانت دیے، مضبوط چیز کو دبا کر کاٹ کر کے کھائے، زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے. انسان کیا کرے؟ زبان پر رکھتے ہی زبان بتا دیتی ہے یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کھاری ہے، یہ اور کیا ہے؟ زبان پر رکھتے ہی بتا دیتی ہے. زبان کے اندر اللہ نے وہ تاثیر پیدا کی. اللہ نے 2 ہونٹ دیے، سانس لینے کے لیے دو راستے دیے اس کو کہ انسان اپنی جو ہے ناک سے بھی سانس لیتا ہے، کبھی منہ سے بھی لے لیتا ہے. 2 اور راستے بنائے اس کے جو ہے جسم کے اندر جو فضلات ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، اس کو خارج کرنے کے لیے اللہ نے 2 راستے بنائے، ایک اگلی شرمگاہ، ایک پچھلی شرمگاہ. کوئی ایک بند ہو جائے تو کیا حال ہو جائے انسان کا؟ کسی ایک کے اندر ذرا سی گڑبڑی آ جائے، انسان کتنا تڑپ جائے. یہ پورے کے پورے اعضاء اللہ نے بنائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کے اندر ایک نفس رکھا ہے، اس کا اپنا ایک نفس جس کو کہتے ہیں. اس نفس کے تعلق سے اس کے اندر اللہ نے ایک دل رکھا ہے جو تمام پورے جسم کا سردار ہے. اور اس دل کے تعلق سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ ٹھیک رہے گا، صلح الجسد کلہ، پورا جسمانی نظام ٹھیک چلے گا.
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جائے گا پورا جسمانی نظام بگڑ گیا. الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ جسم کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جس کے اوپر پورا دار و مدار ہے، انسان کا دل ہے. دل تک پہنچنے والی شریانیں، رگیں کسی رگ کے اندر بلاک ہو جائیں، فوراً جو ہے کارڈیالوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو اسٹنٹ ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ معاملہ ہو جاتا ہے اور کچھ کر لیتے ہیں. ایک ایک چیز پر میرے بھائیوں اور بزرگوں غور کیجئے، اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، کتنی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو یہ دل، اس کو نفس کے تابع بنایا، نفس کو دل کے تابع بنایا، اور دل کو اللہ کے حکم کا تابع بنانے کا حکم دیا کہ تم اس کو اللہ کے تابع بناؤ. یہ نفس انسان کو خیر کی طرف بھی بلاتا ہے، شر کی طرف بھی بلاتا ہے، لیکن اس کا دل اس کو متوجہ کرتا ہے دیکھو یہ خیر ہے، یہ شر ہے. اسی لیے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل ہو رہا ہے سورہ یوسف کے اندر. وہ صاحب اعلان کر رہے ہیں میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اس کو پاک نہیں سمجھتا. ان النفس لأمارة بالسوء، انسان کا نفس برائی کی طرف ابھارنے والا ہے. الا من رحم ربی، سوائے اس شخص کے جس پر میرے رب نے رحم کیا ہوگا. ان ربی غفور الرحیم، میرا پروردگار معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، اسی دل کا مسئلہ ہے. اس دل کے تابع نفس کو بنانا ہے. انسان نفس کا غلام بن کر نہیں آیا، انسان اللہ کا بندہ بن کر دنیا کے اندر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم قنی شر نفسی، اے اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے بچانا. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں خطبے کے اندر وَنَعُوذُ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یہ مستقل پڑھتے تھے. اے اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں. بندے کو ہر وقت اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہنا چاہیے. اس کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، غلط کام کی طرف لے جاتا ہے. دل کہتا ہے خبردار خبردار یہ تم غلط کام کر رہے ہو. لیکن وہ نفس کا جب تابع بنتا ہے اور نفس کا جب غلام بنتا ہے، نفس کو اپنا معبود سمجھتا ہے، پھر وہ نفس کی چیزوں کے خواہشات نفسانی کے پیچھے جاتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کا نفس اس کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے تو کبھی اس کو برائی کی طرف لے جائے گا، کبھی اچھائی کی طرف لے جائے گا. انسان جب اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھ کر کے زندگی گزارے گا تو نفس اس کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف لے جائے گا، ورنہ یہی نفس انسان کو برائی کی طرف لے جائے گا. اس لیے انسان کو اپنے نفس کو معبود نہیں بنانا چاہیے. افمن اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کی طرح سے جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا دیا. نفس جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس چیز کی طرف نفس لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، انسان اگر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو نفس کا غلام ہے، وہ نفس کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمارے سامنے اچھائی برائی کے راستے رکھے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات رکھی ہے. سرکار دو عالم حبیب کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے. پھر ہمیں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اس نفس کو اللہ کے حکموں کا تابع بنانا ہے. ہمیں نفس کا غلام نہیں بننا ہے، نفس کی خواہشات نفسانی کے پیچھے نہیں چلنا ہے. نفس کو تابع بنانا ہے، نہ کہ نفس کے تابع بننا ہے. اسی بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.